بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں اور محترم بزرگوں، السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہیں دلچسپ و کارآمد معلومات اور اہم خبروں پر مشتمل چینل رفتار انفو اینڈ نیوز کی جانب سے۔ دوستو، قرآن پاک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس بات سے تو تقریباً تمام مسلمان ہی متفق ہوں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ یہ معجزہ کیسے ہے، ثابت کیجئے، تو دوستو یقین کریں ہم میں سے زیادہ تر اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے متعلق ایسی ہی معجزاتی معلومات دے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ اس اہم ترین معلومات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ براہ کرم ہمارا چینل رفتار انفو اینڈ نیوز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل نوٹیفیکیشن بٹن پریس کر کے آل کی آپشن منتخب کر لیجئے، تاکہ ہماری مزید آنے والی معلومات انگیز ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر و تعطل پہنچتی رہیں اور ہمارا و آپ کا یہ خوبصورت تعلق اور رابطہ ہمیشہ یوں ہی برقرار رہے۔ قرآن مجید دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مکمل کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی مکمل کر دی گئی اور یہ مکمل کتاب بھی آپ کی ذات اقدس پر ہی نازل کی گئی۔ قرآن کریم کو مکمل کتاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر پہلو کا ذکر موجود ہے، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک کی تمام تر معلومات اس کتاب میں تفصیلی طور پر موجود ہیں۔ قرآن مجید کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 609 تا 632 عیسوی کے دوران ہوا، جو بلا شبہ کسی معجزہ سے کم نہیں۔ آئیے اس کتاب اللہ کی چند معجزاتی تفصیلات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں 30 پارے، 114 صورتیں، 7 منزلیں، 558 رکوع، 6666 آیات اور 77,430 الفاظ موجود ہیں۔ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ تمام اعداد و شمار یعنی گنتی محض ایک اتفاق ہے، مگر دوستو ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں اور کیسے نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس شے کو کسی اور شے کے برابر کہا ہے، اس شے کا ذکر بھی اس کے ذکر کی تعداد کے برابر ہی کیا ہے، اور جس شے کو کسی اور شے سے کم تر قرار دیا ہے، اس شے کے ذکر کی تعداد بھی قرآن کریم میں اسی نسبت سے کم کی گئی ہے۔ ان الفاظ کی گنتی کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ بیان فرمایا، نہ اس کا کوئی تذکرہ احادیث میں یا صحابہ کرام کے کسی قول میں ملتا ہے، بلکہ حال ہی میں چند مسلمان اسکالرز نے اس طرف توجہ دی تو انہیں ایک انتہائی حیران کن نتائج کا سامنا ہوا۔ اس بابرکت کتاب کا معجزہ کھلا کر اور نکھر کر سامنے آ گیا، جس کی مثال دنیا بھر میں کسی اور کتاب میں ملنا ممکن ہی نہیں۔ دور حاضر جدید دور ہے جس میں ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ ناممکن کا لفظ تقریباً ختم ہونے کے قریب سمجھا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور جدید ترین علوم کے ذریعے بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا جو اس کتاب کا معجزہ ٹھہرا۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کا امتیاز بھی ہے۔ تو آئیے دوستو ان معجزاتی مثالوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی نازل فرمائی ہوئی اس معجزاتی کتاب قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی سی دی ہے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ کا نام قرآن مجید میں تلاش کریں تو وہ 25 مرتبہ ملے گا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی قرآن پاک میں 25 مرتبہ ہی موجود ہے، یعنی دونوں پیغمبران کا نام عین برابر گنتی میں موجود ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف میں کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی سی دی ہے، اور یہ کلمہ کہ الذی کذبوا بآیاتنا، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں، اس کلمہ کو 5 بار دہرایا گیا ہے۔ دوسری طرف قرآن پاک میں کتے کے الفاظ کو بھی عین اتنی ہی دفعہ یعنی 5 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ پھر سورہ فاطر میں فرمایا گیا کہ اندھا
اور دیکھ سکنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں۔ اندھیرے کو عربی میں ظلمات کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 23 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ روشنی کو عربی میں نور کہا جاتا ہے، اور اس لفظ کو 24 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یعنی 1 مرتبہ زیادہ۔ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر بھی 7 مرتبہ ہی ہوا ہے، اور آسمانوں کو بنانے کے لیے لفظ خلق بھی 7 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یوم یعنی دن کا لفظ 365 مرتبہ استعمال ہوا، اور دنوں کی جمع یومین یا ایام 30 مرتبہ، شہرن یعنی مہینہ 12 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور جتنی دفعہ یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، ایک مہینے میں اوسطاً 30 دن ہوتے ہیں، اور سال میں 12 ماہ ہی ہوا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کے نام کو عین اتنی ہی تعداد میں قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے۔ دوستو، لفظ شجرہ یعنی درخت اور لفظ نباتات یعنی پودے دونوں برابر تعداد یعنی 26 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دینے کے لیے لفظ انعام 117 مرتبہ دہرایا گیا، جبکہ معاف کرنے کے لیے لفظ مغفرہ 234 دفعہ استعمال ہوا، یعنی عین 2 گنا، جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا زیادہ پسند فرماتا ہے۔ لفظ قل یعنی کہہ دیجئے کو گنا گیا تو ان کی تعداد 232 مرتبہ تھی، جبکہ لفظ قالو یعنی وہ کہتے ہیں کی تعداد بھی عین برابر یعنی 232 مرتبہ ہی ہے۔ لفظ دنیا قرآن پاک میں 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ آخرہ بھی عین اسی تعداد میں یعنی 115 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ دوستو، لفظ شیطان قرآن پاک میں 88 دفعہ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ ملائکہ یعنی فرشتے بھی اتنی ہی مرتبہ 88 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ ایمان 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ کفر کو بھی 25 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ جہنم 77 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور دوسری جانب لفظ جنت بھی عین اتنی ہی دفعہ یعنی 77 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ زکوٰۃ یعنی پاک کرنا کو 32 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ برکات یعنی برکت کو بھی 32 دفعہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ ابرار یعنی نیک لوگ کو 6 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں دیکھیں تو لفظ فجار یعنی بد لوگ، اس کو صرف 3 دفعہ دہرایا گیا ہے، یعنی اس سے آدھا۔ لفظ خمر یعنی شراب 6 دفعہ، جبکہ لفظ سکارا بھی 6 دفعہ ہی استعمال ہوا گیا ہے، یعنی کہ نشہ۔ اور لفظ لسان یعنی زبان کو 25 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ خطاب یعنی گفتگو کو بھی اللہ تعالیٰ نے 25 مرتبہ ہی دہرایا ہے۔ لفظ فائدہ کو 50 دفعہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ نقصان کو بھی عین اتنی ہی دفعہ یعنی کہ 50 دفعہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ محبہ یعنی دوستی اور لفظ توحہ یعنی فرما برداری کو بھی عین برابر 83 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ مصیبہ یعنی تکلیف کو 75 دفعہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس لفظ شکرن یعنی شکر ادا کرنا کو بھی 75 دفعہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ نمرہ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے 23 مرتبہ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں، جبکہ اس کے برعکس لفظ رجل یعنی مرد کو بھی عین برابر یعنی 23 دفعہ ہی دہرایا گیا ہے۔ دوستو، دیکھا جائے تو یہ ایک حیران کن بات ہے کہ قرآن پاک میں کچھ مخصوص الفاظ کا استعمال ایک مخصوص تعداد میں ہی کیا گیا ہے۔ سائنس کے مطابق انسانی ڈی این اے کی تشکیل میں 46 کروموسومز حصہ لیتے ہیں۔ ان میں سے 23 کروموسومز ماں کے اور 23 کروموسومز باپ کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں عورت کے لفظ کو 23 مرتبہ اور مرد کے لفظ کو بھی 23 مرتبہ ہی دہرایا جانا ایک انتہائی حیران کن عمل ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں لفظ صلاۃ یعنی نماز قرآن پاک میں 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور ہم پر فرض نمازوں کی تعداد بھی 5 ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الانسان یا بشر یعنی آدمی کا لفظ 65 مرتبہ دہرایا ہے، جبکہ انسان کی تشکیل کے مراحل کو گنا جائے تو وہ بھی 65 ہی ہیں۔
دوستو لفظ ارض یعنی زمین کو قرآن کریم میں 13 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ بحر یعنی سمندر کو 32 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ 45 بنتا ہے۔ اب زمین پر خشکی یعنی ارض اور زمین اور سمندر یعنی بحر کا تناسب معلوم کیا جائے تو عین اتنا ہی تناسب سامنے آتا ہے۔ دوستو بیان کی گئی تمام مثالوں پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں خاصا پیچیدہ حسابی نظام موجود ہے جو کہ انتہائی منظم ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بنانے والے نے یہ تمام معجزاتی عوامل اپنی اسی کتاب کے لیے ہی بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ ہماری کاوش پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کا بٹن پریس کیجئے۔ آپ کی رائے کا کمنٹس کی صورت میں ہمیں انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔